اور اب سووینئرز ہیں ان مہمانوں کی خدمت میں جو آج محکمہ اوقاف پنجاب کی دعوت پر تشریف لائے، کلمات نشر کیے ڈاکٹر ٹونی ولیم۔ اتنے بڑے بڑے علماء اکرام یہاں پر موجود ہیں، اور میں جب ان تمام شخصیات کو دیکھتا ہوں جو اپنے آپ میں سچ مچ یونیورسٹیز ہیں، تو ان کے سامنے کچھ کہنا بہت مشکل بات ہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ سے ایک واقعہ آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں۔ دو لوگ ہیں، ہم نام ہیں، ربام اور یوربام۔ یہ دونوں لوگ جو تھے یہ ایک ہی دور میں ہوئے ہیں، اور ان میں سے ایک جو تھا اس نے اس دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے بادشاہ یعنی کہ سلیمان بادشاہ کی جو عالی شان سلطنت ہے، جب ہم بائبل کو پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جتنی عالی شان سلطنت حضرت سلیمان کی تھی، تاریخ میں کسی اور کی ویسے دکھائی دی نہیں، کیونکہ اس کے دور میں لوگوں نے اپنے گھروں سے چاندی اٹھا کر باہر پھینک دی، اتنا سونا تھا۔ یعنی کہ افواج کے پاس جو شاہی فوجی تھے ان کے پاس جو ہتھیار تھے وہ تک سونے کے بنا دیے گئے، لیکن جب وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے تو ان کا بیٹا ربام جو تھا وہ تخت پر بیٹھا، اور اس کے پاس بنی اسرائیل آئے اور انہوں نے کہا کہ تیرے باپ نے ہم پہ ٹیکس بہت زیادہ لگا دیے، تو ہم پہ رحم کر اور کچھ ٹیکسز کو نرم کر دیں تاکہ ہم کچھ سکھ کی سانس لے سکیں۔ لیکن اس نے 3 دن کا وقت مانگ کر ان کو بھیج دیا۔ اس نے کہا مجھے 3 دن دیں، میں ذرا اپنے مشیروں سے رابطہ کر لوں اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ جب اس نے مشیروں سے مشورت کی تو مشیروں میں سے جو عقل مند تھے، جو اس کے باپ یعنی کہ حضرت سلیمان کے مشیر تھے، انہوں نے کہا یہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان لوگوں کی سن لے۔ لیکن وہ نوجوان تھا، اس لیے اس نے اپنی عمر کے مشیر بلائے اور انہیں کہا کہ آپ مجھے مشورت دیں۔ تو ان مشیروں نے اپنی سوچ کے مطابق انہیں مشورت دی کہ خبردار ٹیکسز کو نرم نہ کرنا ورنہ یہ لوگ بگڑ جائیں گے، ٹیکسز اور زیادہ ٹائٹ کر دو۔ تو پھر جب اس نے 3 دن کے بعد لوگوں سے بات کی تو اس نے کہا کہ بھئی میں تم پہ ٹیکس اتنے زیادہ کر دوں گا کہ پہلے تمہیں سانس آتا تھا، اب وہ بھی رک رک کر آئے۔ یعنی کہ اس نے کہا تھا کہ جو میرے باپ کی یہ چھوٹی انگلی کی انگوٹھی ہے نا، یہ میں تمہاری قبر میں ڈال دوں گا۔ تو جب یہ بات اس نے کہی تو وہیں سے 10 قبائل علیحدہ ہو گئے اور 2 بنی اسرائیل کے حصے ہو گئے، ایک 2 قبائل پہ مشتمل تھا اور دوسرا 10 قبائل پہ مشتمل تھا، اور 10 قبائل اس بندے کے ساتھ گئے جس کا نام یوربام تھا، اور اس نے جا کے علیحدہ سے اپنی سلطنت بنا لی۔ میں جب اس واقعے کو دیکھ رہا تھا تو ہمارے ملک کے حالات جو ہیں وہ بھی کچھ ایسے ہی ہیں۔ میرا علم اتنا نہیں کہ میں حضور کی زندگی سے آپ کو کچھ بتا سکوں، آپ مجھ سے بہت زیادہ جانتے ہیں، لیکن انبیاء نے انسانیت کی جتنی خدمت کی ہے اتنی شاید ہی کسی اور نے کی، اور آپ کو اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس خدمت میں شامل کیا۔ اس لیے ہمیں اب جو کچھ بھی کہنا ہے انتہائی سوچ و بچار اور حکمت کے ساتھ کہنے اور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے جو کچھ بھی دیکھا ہے اس میں ہم نے حضور کی تعلیمات کا استعمال کم دیکھا ہے، پرچار بہت دیکھا ہے لیکن استعمال کم دیکھا ہے۔ تو میں اس خوبصورت موقع پہ ایک تاریخی بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ وہ لوگ ہیں جو ایک بندہ ہزاروں کو جا کے بتائے گا، اور وہ نہ بنی اسرائیل کی تاریخ کی بات ہے نہ ہی امت مسلمہ کی تاریخ کی بات ہے، بلکہ وہ ہے ہمارے پاکستان کی تاریخ کی بات۔ سن 2009 اس وقت ہمارے عالی جناب بشپ آف لاہور
یہاں بیٹھے ہیں. ان سے پہلے بشپ الیگزینڈر جان ملک صاحب تھے. تو 2009 میں انہوں نے مجھے بلایا. میں اپنے مذہبی مدارس میں اس وقت تعلیم و تدریس کی خدمت سر انجام دے رہا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی پنجاب یونیورسٹی میں اگر آپ کو پڑھانے کا موقع دیا جائے تو کیا آپ پڑھا لیں گے؟ تو میں نے کہا جی پڑھا لیں گے. اب مجھے سمجھ نہیں آیا کہ پنجاب یونیورسٹی میں پڑھانا کیا، لیکن ان کا سوال جو تھا وہ بڑا سادہ تھا. تو میں نے کہا جی پڑھا لیں گے، پڑھا ہی رہے تھے پچھلے 15 سال سے. تو میں نے کہا یہ بھی پڑھا لیں گے. تو انہوں نے کہا پڑھانا کیا؟ تو اس دور میں نے ایک کتاب لکھی تھی عبرانی زبان پر. عبرانی زبان سے یہاں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ عبرانی زبان سے مراد وہ عبرانی زبان جو انبیاء نے بولی، انبیاء نے لکھوائی، انبیاء نے تحریر کروائی، بنی اسرائیل کی تاریخ میں محفوظ ہوتے ہوتے ہم تک پہنچی. تو اس عبرانی زبان پہ میں نے کتاب لکھی. تو بشپ الیگزینڈر جان ملک صاحب نے مجھے بلایا اور انہوں نے کہا کہ یہ پنجاب یونیورسٹی میں آپ پڑھا لیں گے. پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا. آپ ہمارے سکھ بھائی جو ہیں وہ بات کر رہے تھے انٹرفیتھ کی. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی انٹرفیتھ ہارمنی کی اور کوئی گواہی ہو نہیں سکتی کہ ہم پاکستان میں بیٹھ کے بائبل کی زبانیں پڑھا رہے ہیں. اس سے بڑی کشادہ دلی اور کیا ہو. اور حکومت پاکستان نے اس کے لیے 2009 میں دروازہ کھولا اور اس سال ہم اپنا 15واں جو تعلیمی سال ہے اس کو شروع کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو وہاں پر عبرانی زبان پڑھا رہے ہیں 2011 میں پھر شروع کیا گیا وہاں نئے عہد نامے کی زبان کو، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پرانا عہد نامہ عبرانی زبان میں لکھا گیا اور نیا عہد نامہ یونانی زبان میں لکھا گیا. تو ہمیں موقع ملا کہ میں عبرانی زبان پڑھاؤں اور میرے فاضل دوست پروفیسر ڈاکٹر زکریا قمر صاحب یہاں پر موجود ہیں، یہ وہاں پر یونانی زبان پڑھاتے ہیں. پھر یونیورسٹی نے اور کشادہ دلی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے چرچ کی ایک لینگویج ہے، چرچ کی لینگویج ہے وہ لاطینی. تو 3 زبانیں ہیں جو مسیحیت کو جاننے کے لیے بہت ضروری ہیں، عبرانی، یونانی اور لاطینی. تو یونیورسٹی نے بعد میں یہ رستہ بھی کھولا کہ یونانی زبان عبرانی زبان کے ساتھ انہوں نے چرچ کی زبان کو پڑھانے کے لیے بھی ہمیں اجازت دی. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ جتنے مسلمان ممالک میں گیا ہوں یا جتنی دنیا میں نے دیکھی ہے، سب سے پہلے پاکستان کی کسی بھی یونیورسٹی میں، یہاں تک کہ میں اگر کہوں کہ کسی بھی مسیحی یونیورسٹی میں بھی ایسا نہیں تھا ہوا جو ہماری پنجاب یونیورسٹی میں ہوا تھا کہ سب سے پہلے عبرانی زبان، پھر یونانی زبان اور پھر لاطینی زبان کو پڑھانے کی اجازت دی گئی تاکہ ہمارے لوگ اور بہت سارے مسلم علماء جو بائبل کو اصل متن میں پڑھ کر سیکھنا چاہتے ہیں، جو نئے عہد نامے کو عبرانی یونانی میں پڑھ کے جاننا چاہتے ہیں، وہ سیکھ سکیں. اور گزشتہ 15 سالوں میں کم و بیش 200 سے 300 اسٹوڈنٹس ہیں جو وہاں سے فارغ التحصیل ہو چکے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے نا ہمارا ملک بڑا کمال ہے. یہاں کہیں دل اتنا کھلا ہے اور کہیں پتہ نہیں دل کو ہو کیا جاتا ہے. لگتا ہے ہمارے دل کی وہ جو نسیں بند ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں اسے کیا کہتے ہیں انگریزی میں، لیکن کچھ ہو جاتا ہے. تو کہیں اتنی کشادہ دلی اور کبھی کبھی کشادہ دلی کم ہو جاتی ہیں. تو میں اسلام کے بارے میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں، آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں. میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے ماضی میں ہمارے ملک میں کشادہ دلی کا اظہار کیا گیا اقلیتوں کے ساتھ، میری دعا ہے کہ آنے والے سالوں میں یہ کشادہ دلی اور زیادہ بڑھے اور جو حضرت سلیمان کے بیٹے کی جو حکمت عملی تھی وہ درست نہیں تھی، لیکن جو دوسرا بندہ تھا جس نے آ کر اس سے حکومت لے لی، اس کی حکمت عملی زیادہ بہتر تھی. تو ہم تو دعا کر سکتے ہیں اس خوبصورت موقع پہ، جبکہ بنتا ہے کہ میں آپ سب کو حضور کی جو پیدائش کے دن کی مبارکباد ہیں وہ دوں. تو میری طرف سے آپ کو عید میلاد مبارک ہو. تو اس موقع پہ بس دعا کریں
کہ خدا ہمارے ملک کو سنبھالے، قائم رکھے۔ ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے جو میں نے سنا تھا، آپ نے ایک میٹنگ میں بلایا تھا اس میں، کہ پاکستان ہماری وجہ سے نہیں ہے، ہم پاکستان کی وجہ سے۔ شکریہ۔